للکار قسط نمبر 147۔ چیدہ کسی پھٹے پرانے خونالود کپڑے کی طرح سٹور روم کے فرش پر پڑا تھا۔ اس کی شکل میرے دماغ میں شعلے بھڑکا رہی تھی۔ میں نے اس کے منحوس سراپا کی طرف سے نگاہیں پھیر لی۔ آنکھوں میں آچھی آنسو سرسراہٹ جگانے لگے۔ عمران مجھے اپنے کلاوے میں لے کر سٹور سے باہر نکل آیا اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ شاہین اور ظفر ساتھ والے کمرے میں کھڑے تھے اور ہراساں نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ یقیناً سٹور روم میں جو تہلکہ مچا تھا اس کی آوازیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ کھلا ہوا چاقو ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ شاہین اور ظفر کا ہراس دیکھتے ہوئے میں نے یہ چاقو جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ عمران نے مجھے صوفے پر بٹھا اور تسلی شفی کی باتیں کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس کتے کو پہچان لیا ہے۔ یہ ان گنڈوں میں شامل تھا جنہوں نے شیرے وغیرہ کے ساتھ مل کر ماجی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ تم نے شروع میں تو نہیں پہچانا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے تھوڑا بہت شک تو پہلے سے ہو رہا تھا، مگر اس کا زخمی بازو دیکھ کر یقین ہو گیا۔ یہ سراج اور شیرے کا ساتھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سراج اور شیرہ ابھی آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ مجھے ایک اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ عمران نے سوالے نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے شاہین سے کہا کہ وہ میرے لیے پانی لائے۔ وہ چلی گئی تو میں نے عمران سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیچھا کیا گیا ہو اور چیدے کے ساتھی آس پاس موجود ہو۔ نہیں، اس بارے میں فکر نہ کرو، عمران نے جواب دیا۔ میں نے وین والے کو کافی گھما پھرا کر لایا ہوں، ہمارا پیچھا نہیں کیا گیا۔ عمران، یہ بندہ سراج کا پتہ ٹھکانہ بتا سکتا ہے اور ہمیں جلدی کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ تم غم نہ کرو، یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولے گا اور سب کچھ فرفر بتائے گا۔ عمران 2-4 منٹ مزید میرے پاس بیٹھا اور پھر چیدے سے پوچھ گچھ کرنے کے سٹور روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے شاہین کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ گھر کے سارے دروازے بند رکھے اور کیسٹ پلیئر پر اونچی آواز میں کوئی میوزک وغیرہ لگا دے۔ عمران سٹور روم میں گیا اور 15-20 سیکنڈ بعد ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ متغیر تھا۔ کیا ہوا؟ شاہین نے پوچھا۔ مر گیا، عمران نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے ہجانی لہجے میں کہا۔ اس نے گلے پر بریڈ پھیرا ہے، بازو کی نسیں بھی کاٹی ہیں، سارا فرش خونم خون ہو رہا ہے۔ او گھاٹ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہم تیزی سے سٹور روم میں آئے۔ عمران نے شاہین کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ سٹور روم کا منظر واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ چیدہ ٹھنڈے فرش پر چت پڑا تھا۔ اس کی گردن اور ٹوٹی ہوئی کلائیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ خون کا اخراج ہو رہا تھا اور اب اس کی آنکھیں تارہ ہو چکی تھی۔ عمران نے اسے ایک بار پھر ہلا جلا کر دیکھا۔ اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا خودکشی کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعی لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے تمہاری والدہ پر بے ایمانہ تشدد کیا، اور یہ یقیناً یہ سے ہمیں سراج اور شیرے وغیرہ کا پتہ بتا سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ہم اس کی کھال اتار کر بھی اس کی زبان کھلوا لیں گے۔ اس نے مرنا آسان سمجھا۔ ہم نے اسے گھسیٹ کر خشک فرش پر کیا اور اس کے کیے پر ایک چادر ڈال دی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے پریشان لہجے میں عمران سے پوچھا۔ لاشیں غائب کرنا پڑیں گی اور کیا، لیکن کیسے؟ سوچ لیتے ہیں، زیادہ پریشان صورت نہ بناؤ، عمران نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ دروازے کو مقفل کر کے ہم باہر آ گئے۔ شاہین اور ظفر کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ عمران نے نارمل نظر آنے کی کوشش کی۔ اس کے رویے سے شاہین اور ظفر کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ بولا، اس بندے کی موت پر زیادہ سوگوار ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک قاتل کی موت ہے۔ ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے اس کی لاش سے نمٹنے کے لیے، لہٰذا ہم پہلا کام یہ کریں گے۔ بھوک نے دماغ میں ٹھیک سے کام بھی نہیں کرتا، اس لیے پیٹ بھر کر پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ میرے کانوں میں چیدے کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے شروع میں خود کو کرائے کا گنڈا ظاہر کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس نے کسی کے کہنے پر ہمیں صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے فائر کیے تھے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ نہایت خطرناک شخص اور سراج کے قریبی کرندوں میں سے تھا۔ یقیناً آج اس نے ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ہمارے راستے میں گھات لگائی تھی، لیکن اب وہ خود موت کے اندھیرے میں جا چکا تھا۔ عمران کو پورا یقین تھا کہ چیدہ پیر تھانوی صاحب کی کوٹھی سے ہمارے پیچھے نہیں لگا۔ عمران کے خیال کے مطابق ہمیں راستے میں کہیں دیکھا گیا تو ہمارا پیچھا شروع کیا گیا تھا۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست نکلا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پہچانے جانے میں عمران کی موٹر سائیکل نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ گھر کے سٹور روم میں ایک خونالود لاش پڑی تھی اور وہ اطمینان سے کھانا کیسے کھایا جا سکتا تھا؟ عمران کے اصرار کے باوجود ہم نے کھانے کا پروگرام کینسل کیا۔ میں نے علیحدگی میں جا کر عمران کو سمجھایا کہ ہمیں لاش میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بہت خوب، کتنی دلیری والی بات کی ہے تم نے، اور شاہین کو یہاں خطرے میں چھوڑ جانا چاہیے؟ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس گھر سراج کے ہر کاروں کی نظر میں آ چکا ہو، عمران نے کہا، اور تم نے میرے اس خیال کو پہلے رد کر دیا تھا، لیکن اندیشہ تو بہرحال اندیشہ ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم اسکول وین والے کی طرف سے پوری طرح غافل نہیں ہو سکتے۔ اس کی نیت میں کوئی فطور آ گیا تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ شاہین اور ظفر کو یہاں سے لے جانا ہے، میرے خیال میں اب یہی مناسب رہے گا، عمران بولا۔ اگلے 5 منٹ میں عمران نے شاہین اور ظفر کے لیے نادر شاہی حکم جاری کر دیا کہ وہ بھی اور اس وقت یہ گھر چھوڑے۔
اور ان کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن کتنی دیر کے لیے؟ شاہین نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کے نہایت چمکیلے بلوری رخسار قدرے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ بس 2-4 دن کے لیے، عمران نے کہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عمران جھوٹ بول رہا ہے۔ شاید وہ شاہین اور ظفر کو مستقل طور پر یہاں سے لے جانا چاہ رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں لے اور گھر کو تالا لگا دے۔ موجودہ صورتحال میں شاہین کا حوصلہ قابل ذکر تھا۔ ایک طرح سے ہم دونوں شاہین اور ظفر کے برائے ناگہانی ثابت ہوئے تھے۔ اچھے بڑے سکون سے بیٹھے تھے۔ اب نہ صرف ان کے گھر میں ایک خونچ لاش پڑی تھی بلکہ انہیں فوراً گھر بھی چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ شاہین کے چہرے پر زیادہ تردد نہیں تھا۔ وہ عمران کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ اس سے جیسے عمران پر بھروسہ تھا کہ ہر قسم کی صورتحال سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ اس قسم کا بھروسہ اور اعتماد آسانی سے پروان نہیں چڑھتا، لیکن جب ایک بار پروان چڑھ جائے تو بڑا پائیدار ہوتا ہے۔ عمران نے جیلانی کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے لاہور واپس آ چکا ہے۔ وہ 25-30 منٹ میں ایک ٹویوٹا کار لے کر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ عمران کو گھر کے گیراج میں کھڑا کیا گیا۔ گاڑی کو گھر کے گیراج میں کھڑا کیا گیا۔ چیدے کی لاش ایک بڑے پولیتھین میں لپیٹ کر ڈکی میں رکھی گئی۔ گھر کو تالے لگانے کے بعد جیلانی اور ظفر کی موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے، جبکہ میں، شاہین اور عمران ٹویوٹا کار پر روانہ ہوئے۔ عمران کا شیطانی چرخہ وہی کھڑا رہنے دیے گا۔ جیلانی موٹر سائیکل پر ہم سے قریباً 2 فرلانگ آگے تھا۔ اس نے اپنا موبائل مستقل آن کر رکھا تھا۔ دوسری طرف عمران کا موبائل بھی آن تھا۔ راستے میں کوئی خطرناک پولیس ناکہ دکھائی دینے کی صورت میں جیلانی نے ہمیں اطلاع دینی تھی اور ہمیں اس کی ہدایت کے مطابق راستہ تبدیل کرنا تھا۔ یہ شام 7 بجے کا وقت تھا، پھر بھی راج کو ڈکی میں رکھ کر شہر کی بھری پوری سڑکوں سے گزرنا ایک پرخطر کام تھا۔ اس کے علاوہ یہ اندیشہ بھی اپنی جگہ موجود تھا کہ شاید شیدے مرحوم کے ساتھیوں میں سے کوئی ہمارا پیچھا کرے۔ بہرحال یہ اندیشہ تو غلطی ثابت ہوا۔ تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے عمران نے حسب عادت ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ اس گفتگو کا آغاز شاہین ہی کے ایک سوال سے ہوا۔ شاہین نے رشید اور چیدے کے بارے میں عمران سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیسے ہمارے پیچھے لگا۔ عمران نے کہا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے دل پر بوجھ پڑے گا، اگر سچ بولوں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گی۔ نہیں ہوتی ناراض، تم بتاؤ۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا، تم تو جانتی کہ ریما جی ایک عرصے سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب نرگس جی کے بعد یکنشد دوشد والی بات ہو گئی ہے۔ نرگس کون؟ شاہین نے برا سا منہ بنایا۔ وہی یار سٹیج دھماکوں، میرا مطلب ہے ڈراموں والی۔ میں نے تو صرف اس لیے اسے تھوڑی سی لفٹ کرائی تھی کہ شاید اس طرح ریما جی سے پیچھا چھوٹ جائے، ریما کا دل کھٹا ہو جائے اور شاید اس طرح میرا بھی ہو جائے۔ لیکن وہ کیا مولانا سر سید احمد خان کا پنجابی شعر ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ ریما کا دل تو پھر بھی کھٹا نہیں ہوا، البتہ نرگس کا دل بھی میٹھا ہو گیا۔ ایک دوست نے مجھے بتایا تھا کہ ریما نے شوٹنگ کے دوران میں کئی لوگوں کے سامنے یہ شعر پڑھا تھا، وہ جہاں بھی گیا میرے پاس آیا، ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ ریما اور نرگس میں میرے حوالے سے ٹھنی ہوئی ہے، بات آگے کافی نکل چکی ہے۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ کافی آگے نکل چکی ہے، تمہیں اب کہیں داخل کرانا پڑے گا، شاہین نے رواں لہجے میں کہا۔ عمران نے سنی انسنی کرتے ہوئے بات جاری رکھی، تمہیں مذاق کی سوچ رہی ہے، وہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے، معاملہ بگڑ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب نرگس کی سوچ یہ ہوگی کہ اگر میں اس کا نہیں بن سکتا تو کسی کا بھی نہ بنوں۔ یہ رشید الرشیدہ یقیناً اسی کا بندہ ہے۔ عمران کی گفتگو کو بریک لگ گئی۔ موبائل پر جیلانی نے اطلاع دی کہ آگے ایک ناکہ ہے، لہٰذا ہم سیدھا چوک برجی آنے کے بجائے سمن آباد کے اندر سے ہو کر نکل جائیں۔ ہم نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ قریباً آدھا گھنٹے بعد ہم رائیوٹ روڈ کی شاندار کوٹھی میں موجود تھے جہاں فرا اور عاطف ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ فرا نے آج لان میں باربیکیو کا اہتمام کیا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ ہم رات گئے تک باہر بیٹھیں اور گپ شپ کریں گے، لیکن یہاں ڈکی میں لاش موجود تھی اور ہم کسی طرح کی تفریح کے موڈ میں نہیں تھے۔ شام کے سائے طویل ہوتے ہوتے گہرے اندھیرے میں بدل چکے تھے۔ کوٹھی کے باغیچے کے پاس فرا اور عاطف باربیکیو کی طویل انگیٹھی میں کوئلے وغیرہ رکھ رہے تھے۔ ایک ملازم کرسیاں وغیرہ ترتیب دے رہا تھا۔ میڈم صفورہ ان انتظامات کی نگرانی کر رہی تھی۔ صفیہ بالو کی گود میں لیے ایک روش پر ٹہل رہی تھی۔ ان لوگوں کا موڈ کچھ اور تھا جبکہ ہمارا کچھ اور۔ عمران نے مجھ سے کہا ان کو سنبھالو، یہ پروگرام 1-2 روز بعد کا رکھ لیا جائے۔ لیکن یہ لوگ کیسے مانیں گے؟ یہ تو کل سے انتظامات پہ لگے ہوئے ہیں، جان محمد صاحب کو بلایا ہے انہوں نے۔ اس نے چند سیکنڈ تک سوچا، پھر بولا، ایسا کرو ان سے کہو کہ شاہین کی نانی فوت ہو گئی ہے، وہ بہت پیار کرتی تھی اس سے، سوگ کی حالت میں یہاں آئی ہے۔ لیکن جب وہ پوچھیں گے تو ان سے کہو کوئی نہ پوچھے، اس بارے میں ذکر ہی نہ کرے، وہ سخت ڈپریشن میں ہے اس وقت۔ لیکن یار جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے جلدی سے کہا۔ ہم نے پورے گروپ کے سامنے شاہین کی نانی کو فوت کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سخت ڈپریشن میں ہے، کوئی اس سے اس بارے میں نہ بات کرے۔ بادل نخواستہ کھلی فضا میں روز ڈنر کا پروگرام کینسل ہو گیا اور اس پروگرام کو انڈور عام ڈنر میں بدل دیا گیا۔ کوٹھی کا لان اور رقبی لان خالی ہو گئے۔ ہمارے لیے ممکن ہو گیا کہ ہم چیتے کی لاش سے نجات حاصل کریں۔ عمران اور جیلانی نے ٹویوٹا کار کو دھکا لگا کر رقبی باغیچے کی طرف لے گئے۔ یہاں کھاد تیار کرنے کے لیے پہلے سے ایک گڑھا سا بنا ہوا تھا۔
اس گڑھے کو مزید گہرا کیا گیا اور بھیجیدے کی لاش کو اچھی طرح پولیتھین کی شیٹ میں لپیٹ کر دبا دیا گیا۔ میں رات دیر تک جاگتا رہا اور صورتحال پر غور کرتا رہا۔ ہمیں یہاں لاہور میں پہنچے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور سیٹ سراج کی طرف سے ہم پر پہلا وار ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بھی شک ہوتا تھا کہ شاید سراج اور شیرہ وغیرہ پاکستان میں ہی ہے۔ باقی میں سب کچھ بھول بھال کر جلد از جلد شیرے اور سراج کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میرے لیے بہت ممکن صبر نہیں رہا۔ اگلے روز میں نے عمران سے اس بارے میں تفصیلی بات کی۔ وہ تو ہر وقت ایکشن اور خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی رہتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم جو چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ ہم باہر نکلتے ہیں، سراج اور اس کی گماشتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم ان کو ڈھونڈ لیں گے یا وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ اگلے روز ہم نے وہی کیا جو ہمارے ذہن میں تھا۔ ہم دونوں نے جیلانی کی موٹر سائیکل پر نکلے شہر میں آوارہ گردی شروع کر دی۔ ہم دونوں ہیلمٹ کے بغیر تھے۔ میری جیب میں ٹی پسٹل تھا اور وہی یادگار رامپوری خنجر تھا جس سے میں نے جارج گورا کو موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ یہ خنجر نما چاقو الہ آباد کے پارک ویو ہوٹل میں ہمارے سامان کے اندر موجود تھا۔ جب ڈی ایس پی سجاد ہمیں گرفتار کر کے لے گیا اور ہمارے ساتھی ہوٹل سے فرار ہوئے تو وہ دیگر سامان کے ساتھ ہی خنجر بھی ساتھ لے گئے۔ بعد ازاں میڈم صفورے سے کسٹم کی نظر سے بچا کر یہاں لانے میں کامیاب رہی۔ میری طرح عمران بھی مسلح تھا۔ اس کی جیکٹ میں 12 گولی والا موزر موجود تھا۔ ہم شام تک شہر کی مختلف سڑکوں میں چکراتے رہے، خاص طور سے ان جگہوں کے آس پاس گھومے جہاں سیٹ سراج کے ملنے کا امکان ہو سکتا تھا یا اس کے ہرکاروں سے مٹ بھیڑ ہو سکتی تھی۔ شام تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہم اس جگہ بھی گئے جہاں کل ہم پر فائرنگ ہوئی تھی۔ اس فائرنگ کے حوالے سے بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس ایک دکاندار نے بتایا کہ یہاں کل 2-3 گولیاں چلی تھی اور 2 موٹر سائیکل سوار تیزی سے چوک کی طرف گئے تھے۔ اس نے بس اسٹاپ کی دیوار پر ایک گولی کا نشان بھی دکھایا۔ بعد ازاں ہم ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچے۔ کھمبے سے ٹکرانے والے ایف ایکس کو وہاں سے ہٹایا جا چکا تھا۔ یقیناً وہ کسی قریبی تھانے میں کھڑی اپنی مزید بربادی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ 95% امکان اس بات کا تھا کہ ایف ایکس کی نمبر پلیٹ جعلی ہوگی۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ ہم بڑی احتیاط سے اپنے تعاقب کا دھیان رکھتے ہوئے رائیون روڈ پر واپس آ گئے۔ شاہین غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی یہ بات عمران کی سمجھ میں آ گئی کہ نانی کی وفات والا جھوٹ کھل چکا ہے۔ بہرحال کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی۔ اس کا مطلب تھا کہ شاہین نے عمران کی بات کا بھرم رکھا ہے اور نانی کی وفات والی بات کو جھٹلایا نہیں۔ کھانے کے بعد جب تنہائی ملی تو شاہین سیدھی ہمارے کمرے میں آئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ عمران پر برس پڑی۔ تم نے یہ غلط بات کیوں کی؟ تم ہمیشہ ہرٹ کرتے ہو۔ عمران نے مسمسی صورت بنائی۔ بس مجبوری تھی یار، فوری طور پر کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے نانی ماں کو مذاق بنا دیا۔ شاہین نے بات اچکی۔ وہ بولا، شاہین دیکھو، ہر بات میں کوئی پہلو اچھائی کا بھی ہوتا ہے۔ اسی بہانے تم نے بلکہ ہم سب نے تمہاری نانی ماں کو یاد کر لیا، ورنہ آج کل بزرگوں کو کون یاد کرتا ہے؟ تم سچ بتاؤ، کبھی تمہیں نانی یاد آئی ہے؟ میری وجہ سے آئی ہے نا؟ تم بہت برے ہو عمران۔ آتے ساتھ ہی دل دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے آنچل سے آنسو پوچھے۔ اچھا چلو معاف کر دو یار، جب تم کہو گی تمہاری نانی ماں سے ملنے چلیں گے۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہ فوت ہو چکی 1 سال پہلے۔ زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ وہ میرا مطلب اگر وہ فوت ہو چکی ہیں تو پھر ہم نے کچھ جھوٹ ہی نہیں بولا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے لیٹ خبر دی، اور لیٹ خبر آج کل کون سا چینل نہیں دیتا، بلکہ ہمارا فساد پر چینل تو اس کام میں نمبر 1 ہے۔ وشواس کرو، صرف 4 دن پہلے ہم نے اندرا گاندھی کے قتل کی خبر نشر کی اور سب کو ہکا بکا کر دیا۔ بڑے بڑے چینلوں نے دانتوں میں انگلیاں دبائی ہیں۔ یعنی چینلوں کے دانت ہوتے ہیں؟ میں نے لقمہ دیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، چینل دانتوں کے بغیر ہر قسم کا گوشت ابلیس میں چبا جاتے ہیں؟ لگتا ہے تمہیں کوئی خاص تکلیف پہنچی کسی چینل سے، میں نے کہا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہمارا چینل کسی دوڑ میں شامل ہی نہیں۔ یہاں تو جلد از جلد خبر دینے کی دوڑ ہے، جبکہ ہم لیٹ سے لیٹ خبر دینے کے چیمپئن بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک اپنا راستہ ہے، اپنا ٹارگٹ ہے۔ دیکھنا ان قریب ہمارے چینل اس طرح کی بریکنگ نیوز نشر ہوں گی۔ ابھی ابھی خبر ہے کہ اتحادی فوجوں نے جرمنی کے دارالحکومت برلن پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا ہے۔ ہٹلر جو اپنے زمین دوست بینکر میں تھا لاپتہ ہے۔ ہمارے خصوصی نامہ نگار نے اپنے خاص ذرائع سے اطلاع دی کہ ہٹلر زندہ ہے یا پھر مر گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے 2 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آخری مارکے میں ہٹلر مر جائے گا یا پھر زندہ رہے گا۔ شاہین پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں بھی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اگلے روز ہماری آوارہ خرامی پھر شروع ہوئی۔ میں اور عمران لاہور کی سڑکوں پر موٹر سائیکل دوڑاتے رہے، اندرون شہر گئے، خاص اڈوں پر جا کر اپنی صورت دکھائی۔ شہر میں عمران کو جگہ جگہ اپنا شناسہ ملے۔ وہ یاروں کا یار تھا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کا مددگار، ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والا۔ چاہنے والے اسے یوں ہی ہیرو نہیں کہتے تھے۔ وہ نگاہوں کے راستے دل میں اترتا تھا، ہر محفل کی جان بن جاتا تھا۔ ایک ابا خانے میں ایک سابق پولیس انسپیکٹر سے عمران کی تلخ کلامی ہوئی تو عمران کی حمایت میں بولنے والے کئی افراد سامنے آ گئے اور اس سابق انسپیکٹر کی بولتی بند کر دی۔ شام کے وقت ہم سیٹ سراج کے اس پلازا بھی گئے جہاں جو وہ فروخت کر چکا تھا۔ پلازا میں بھی کسی مطلوبہ شخص سے ہماری مدبھیڑ نہیں ہو سکی۔ اس روز بھی ہم ناکام واپس آئے۔ مجھ پر عجیب سی مایوسی طاری ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے سیٹ سراج اور شیرے وغیرہ تک پہنچنے کا موقع میں اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے۔
چیزوں کو پہچاننے کے بعد میں خود پر ضبط نہ رکھ سکا، اس پر ٹوٹ پڑا، اس نے خودکشی کر لی۔ اب ہم ایک بار پھر مکمل اندھیرے میں تھے۔ اپنی کیفیت کے زیر اثر میں چھت پر چلا گیا۔ یہاں عاطف نے ہلکی پھلکی ورزش کے لیے چھوٹا سا جم بنا رکھا تھا۔ ایک سینڈ بیگ بھی یہاں جھول رہا تھا۔ میں سینڈ بیگ کے ساتھ مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ سردی کے باوجود میرا جسم پسینے میں نہا گیا اور ہاتھوں کی پوچھ سے خون رسنے لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو عمران اور عاطف کھڑے تھے۔ عمران تو مجھے پہلے بھی ایسے دیوانہ پن سے مشق کرتے دیکھ چکا تھا، مگر عاطف کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ وہ ششدر دکھائی دیا، میری آنکھوں میں نمی بھی اسے حیران کر رہی تھی۔ عمران کے اشارے پر عاطف کو واپس بھیج دیا اور دھیرے میں قدموں سے میرے پاس چلا آیا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہارا دکھ اچھی سمجھ رہا ہوں جگر، لیکن ذرا انتظار، بس تھوڑا سا صبر، ہم ماں جی کی روح کو اب زیادہ دیر تڑپنے نہیں دیں گے۔ اس کے لفظوں نے میرے اندر ایک حوصلہ سا بھر دیا۔ وہ جب بھی بولتا تھا اسی طرح زخموں پر مرہم رکھ دیتا تھا۔ اگلے روز چاچے نذیرے کی شادی تھی۔ میں اور عمران حسب وعدہ وہاں پہنچے۔ عمران کی موجودگی نے اس انوکھی شادی کی رونق دوبالا کر دی۔ عمران نے باقاعدہ گانا گایا اور ڈانس کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ڈانس بھی کیا۔ عمران کا دوست ہونے کی حیثیت سے بھی مجھے خصوصی اہمیت دی جا رہی تھی۔ حاضرین میں فربا اندام نوجوان جمیل بھی موجود تھا۔ یہ وہی بندہ تھا جس نے چند روز پہلے ہمیں اپنے پیر شوکت احمد تھانوی سے ملایا تھا اور پیر تھانوی نے ہم سے کچھ الجھی سلجھی باتیں کی تھی۔ میں نے جمیل سے اس پیر کا حال احوال دریافت کیا اور پوچھا کہ وہ ہم سے دوبارہ کب ملاقات کر رہے ہیں۔ جمیل اس کا کوئی واضح جواب نہیں دے سکا۔ اس نے بس یہی کہا کہ پیر صاحب کے پاس آپ کے موبائل نمبر موجود ہیں، انہیں جیسی ضرورت پڑے گی وہ آپ کو کال کریں گے۔ چاچے نذیرے اور چاچی کلثوم کی انوکھی شادی کی کوریج کے لیے 3-4 اخباری نمائندے بھی موجود تھے۔ 2-3 ٹی وی کیمرے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ چاچا نذیرہ روایتی دیہاتی لباس تہمت اور کرتے میں تھا، سر پر رنگدار پگڑی تھی، اس نے خود کو خوب چمکایا ہوا تھا۔ ایک اخباری نمائندے نے پوچھا، چاچا جی اس شادی پر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہرے چاچے نے کہا، پیسہ؟ شادی پر میرا پیسہ تو نہیں لگ رہا، یہ میرے سجن بیلیے جو لگا رہے ہیں۔ نمائندے نے نذیرے کے کان کے پاس جا کر زور سے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بچپن کی محبت کو پا کر آپ نے کیسا محسوس کیا ہے؟ جوس تو نہیں پیا ہے پتر، جوس تو ٹھنڈا ہوتا ہے، میں نے سویرے گری بادام والا دودھ پیا تھا، اب تم سب کے ساتھ میٹھا پیٹھے کا حلوہ کھایا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ عمران نے کہا، چاچے تم بڑے خوش قسمت ہو، شوہر کو سنائی نہ دیتو، وہ بڑا ہی چنگا رہتا ہے۔ پنگا نہیں عمران پتر، میرا تو کسی سے پنگا نہیں رہتا، اور کلثوم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ محفل کشتے زعفران بن گئی۔ شام کے وقت چاچے نذیرے کی شادی سے فارغ ہو کر میں اور عمران ایک بار پھر لاہور کی سڑکوں کی پیمائش کرنے لگے۔ یہ ہفتے کا روز تھا، ہر طرف ویکینڈ کی گہما گہمی نظر آتی تھی۔ ہم اسی ہوٹل کے پاس سے گزرے جہاں کبھی سروت اور میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی۔ ہم ذرا چائے پینے کے لیے رکے۔ یہاں کی بہت سی یادیں ذہن میں تازہ ہو گئی، سینے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ یہی جگہ تھی جہاں سیر سراج کے بیٹے واجی نے اپنے دوستوں کے ہمراہ مجھے اور سروت کو زچ کیا تھا۔ ہم پر فکرے کسے تھے اور اپنی ہیوی موٹر بائکس پر ہماری گاڑی کے پیچھے پارک کر کے ہمارا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد ہم کبھی اس جگہ نہیں آئے۔ آج قریباً 4 سال بعد میں ان در و دیوار کو دیکھ رہا تھا اور سینے میں دھواں بھر رہا تھا۔ چلو عمران چلیں۔ چائے ختم ہوتے ہی میں نے کہا۔ ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے کاؤنٹر کے پاس پہنچے تو ایک دبلے پتلے ویٹر مقبول نے مجھے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ پرانے چہروں میں بس یہی ایک چہرہ جو مجھے یہاں نظر آیا۔ آپ بہت عرصے بعد یہاں آئے ہیں صاحب جی، وہ بتیسی نکال کر بولا۔ ہاں میں یہ نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ ذرا جھجکا پھر بولا، مجھے یاد ہے جی، جب بھی آپ آتے تھے وہاں اس کونے والی میز میں بیٹھتے تھے، اس وقت کافی دبلے پتلے تھے آپ، اور آپ کے ساتھ بیوی بھی ہوتی تھی، آپ کی منگیتر تھی نا شاید۔ ہاں میں نے ایک بار پھر مختصر سا جواب دیا۔ وہ کچھ مہینے پہلے بھی یہاں آئی تھی۔ میں نے جس طرح آپ کو پہچانا انہیں بھی فوراً پہچان لیا۔ ویٹر مقبول کے اس فکرے نے جیسے میرے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو زمین میں پیوست کر دیا۔ عمران بھی چونک گیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ میں نے لرزہ آواز میں پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، میرا خیال ہے یہی اگست ستمبر کے دن تھے، اور ایک بار نہیں 2-3-4 بار یہاں آئی ہیں، اکیلی ہی ہوتی ہیں، پہلے سے کمزور لگتی ہیں اور کچھ گمسم بھی۔ وہ اسی کونے والی میز پر بیٹھتی تھی۔ ویٹر مقبول نے ایک بار پھر ہال کے شمالی گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تعجب سے عمران کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ عمران کی اطلاع کے مطابق سروت اور ناصر وغیرہ جرمنی میں تھے، لیکن یہ ویٹر مقبول کچھ اور ہی خبر دے رہا تھا۔ ویٹر مقبول کا یہ جملہ بھی میری دھڑکنوں کو زیر و زبر کر رہا تھا کہ سروت یہاں آتی تھی اور فلاں میز پر بیٹھتی تھی۔ عمران نے ویٹر مقبول سے پوچھا، کیا ہم کہیں اور بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جی، میری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، میں تو واپس جا رہا تھا۔ اگر آپ 2 سیکنڈ کے پہلے کاؤنٹر کی طرف نہ آتے تو میں نے تو سیدھا نکل جانا تھا۔ کہاں بیٹھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہیں باہر چلتے ہیں جی، یہاں آپ کے برابر بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی۔ بہتر یہی تھا کہ کہیں اور بیٹھا جائے۔ ہم ویٹر مقبول کے ساتھ باہر نکلے۔ اب 8 بجنے والے تھے۔
انگنت نیون سائن جگمگا رہے تھے، سڑک پر روشنی کا دریا سا بہ رہا تھا۔ ہم نے سڑک پار کی اور کچھ فاصلے پر ایک پارک میں جا بیٹھے۔ میرے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے مقبول سے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ، میرا مطلب ہے کہ وہ ثروت ہی تھی؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں جی، میں آپ دونوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ یوں تو ہمارے کیفے میں بہت سے جوڑے آتے ہیں، لیکن آپ دونوں کی بات اور تھی۔ آپ کی میری ملاقات میں کوئی لوفر پن نہیں تھا۔ آپ دونوں نے کبھی کسی کیبن میں نہیں بیٹھے، اور بی بی جی کی تو شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آپ دونوں اکثر گرین ٹی پیتے تھے، مجھے یاد ہے۔ جس حساب سے بل بنتا تھا اسی حساب سے مجھے ٹپ بھی دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ دونوں منگیتر ہیں۔ بی بی کا چہرہ اس بات پر بالکل گلابی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، تم بتا رہے کہ چند مہینے پہلے وہ 3-4 بار یہاں آئی، تمہاری کوئی بات ہوئی ان سے؟ جی ہاں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ ان کی منگنی وغیرہ آگے نہیں چل سکی۔ ایک روز رٹتے رٹتے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہی اور آج کل یہاں اکیلی کیوں آتی ہیں؟ انہوں نے بس گول مول سا جواب دیا، کہنے لگی، میں پاکستان سے باہر تھی، یہاں کی چائے بہت یاد آتی اس لیے آ جاتی ہوں۔ مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے ان سے یہ سب کچھ کیوں پوچھا۔ کیوں؟ اس کے بعد وہ آئی ہی نہیں۔ تمہارا کیا اندازہ ہے وہ عارضی طور پر لاہور میں تھی یا یہیں رہ رہی تھی؟ میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے ان کے پاس اپنی سواری نہیں تھی جی، وہ پیدل ہی آتی تھی۔ ایک بار میں نے رکشے سے اترتے بھی دیکھا تھا۔ ہاں، ایک بات یاد آئی، ایک دن میں نے انہیں انشورنس کمپنی والے دفتر کی سیڑھیوں سے اترتے بھی دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، جو لگتا تھا وہ نوکری کی تلاش میں وہاں گئی ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے انہیں دوبارہ نہیں دیکھا۔ انشورنس کمپنی کے دفتر والے ذکر نے مجھے چونکا دیا۔ یہ افضل پاسی چوراہے میں تھا، ایک لحاظ سے اس علاقے میں سب سے پرانا دفتر تھا۔ یا میرے کالج کی ایک ساتھی فائزہ کام کرتی تھی۔ فائزہ کسی حد تک ثروت کو جانتی بھی تھی۔ جب میں اور ثروت یہاں ویٹر مقبول والے کیفے میں ملنے آتے تھے تو کبھی کبھی فائزہ بھی سے یہاں ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ثروت کو واقعی ملازمت کی تلاش ہو اور وہ اس سلسلے میں فائزہ سے ملی ہو اور فائزہ کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے دن تک کا وقت میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ انشورنس کمپنی کے اس دفتر کے علاوہ میرے پاس فائزہ کا کوئی اور رابطہ نہیں تھا۔ صبح میں اور عمران موٹر سائیکل پر سوار انشورنس کمپنی کے دفتر پہنچ گئے۔ یہ جان کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوگی کہ فائزہ ابھی اسی آفس میں کام کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن چکی ہے۔ جلدی میں اور عمران دفتر میں اس کے سامنے موجود تھے۔ فائزہ نے مجھے پہچان لیا اور بڑے اتفاق سے ملی۔ وہ پہلے سے کچھ فربا ہو گئی تھی اور لڑکی بجائے خاتون نظر آتی تھی۔ وہ میری آمد پر بے حد حیران ہوئی۔ تم اتنا عرصہ کہاں رہے تابش؟ مجھے تو یہ لگتا ہے تم سے دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ میرے اندازے کے مطابق تم پاکستان میں تو ہرگز نہیں تھے۔ تمہارا اندازہ درست ہے فائزہ، میں نے تمہارے گھر میں بھی فون کیے کئی بار، پھر ایک بار خود وہاں گئی تھی، لیکن پتہ چلا کہ اس بار اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا۔ فرور عاطف وغیرہ کا بھی کوئی کھوج نہیں ملا، بس ایک اڑتی اڑتی سی افسوسناک خبر ملی کہ تمہاری والدہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہیں اور اس کے بعد تم بھی لاپتہ ہو۔ فائزہ نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے ہمارے چائے منگوائی اور باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے اسے والدہ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں مختصر بتایا اور فرور عاطف کی خیر خیریت سے بھی آگاہ کیا۔ ثروت کہاں ہے آج کل؟ فائزہ نے چائے کا دوسرا دور شروع کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو فائزہ۔ مجھے پتا چلا کہ ثروت تمہارے پاس نوکری کے لیے آئی تھی اور تم نے اسے نوکری دلوا بھی دی تھی۔ وہ یہیں پر کام کرتی رہی ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ فائزہ نے گہری نظر سے مجھے دیکھا، پھر بولی، تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ وہ کچھ دیر تک تذبذب میں رہنے کے بعد بولی، غلط نہیں کہہ رہے ہو، درست بھی نہیں کہہ رہے، شاید تم قیافے سے بات کر رہے ہو۔ چلو تم خود بتا دو میں نے کتنا درست کہا اور کتنا غلط۔ چلو کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں، فائزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم دفتر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سڑک پار کر کے اسی جانے پہچانے کیفے میں آ بیٹھے جو کبھی میری اور ثروت کی ملاقاتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس کیفے کی فضا میں پہنچتے ہی میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب و غریب ہو جاتی تھی۔ آج ویٹر مقبول آن ڈیوٹی نہیں تھا۔ ہم نے کولڈ کافی کا آرڈر دیا اور ایک بار پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ عمران نے اس گفتگو میں بہت کم حصہ لیا تھا۔ بہرحال فائزہ سمجھ چکی تھی کہ عمران کی حیثیت میرے نہایت قریبی دوست کی ہے اور وہ عمران کے سامنے ہر طرح کی بات کر سکتی ہے۔ میں بے چینی سے اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولی، تمہاری یہ بات درست ہے تابش کے 7-8 مہینے پہلے ثروتیاں نوکری کی تلاش میں آئی تھی، لیکن وہ مجھ سے نہیں ملے۔ شاید اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ابھی تک یہاں کام کرتی ہوں۔ وہ ایک خانہ پوری والا انٹرویو دیکھ کر مایوس واپس جا رہی تھی کہ میری نظر اس پر پڑ گئی۔ میں اسے پکڑ کر دفتر کے کیفیٹیریا میں لے گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس مجھ سے جلد از جلد پیچھا چھڑا کر چلی جانا چاہتی تھی۔ میں اسے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے
اور میرا یہی تجسس اسے مجھ سے دور جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے مجھے صاف کہا کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں اس سے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھوں۔ میں نے کہا کہ میں خود سے کچھ نہیں پوچھوں گی، اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ بتانا چاہے تو اور بات ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 2 ماہ پہلے جرمنی سے پاکستان آئی ہے، یہاں ایک پرانی سہیلی کے پاس ماڈل ٹاؤن میں ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ شادی شدہ سہیلی اور اس کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن وہ مزید اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ اسے نوکری کے ساتھ ساتھ ایک ٹھکانے کی تلاش بھی ہے۔ میں نے کہا سربت، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تمہارا اور میرا ٹاکرا ہو گیا۔ میرا گھر تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا بچہ کوئی نہیں ہے، ساس کے ساتھ رہتی ہوں۔ شوہر ملازمت کے سلسلے میں آج کل دبئی میں مقیم ہے۔ ہمارا وقت بڑا اچھا گزرے گا۔ باقی رہی نوکری کی بات تو تم پڑھی لکھی ہو، اب جرمنی کی ڈگری بھی تمہارے پاس ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے تمہیں کہیں بھی باوقار نوکری مل سکتی ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ انشورنس کمپنی کے دفتر میں کام کرو تو مجھے اچھا لگے گا۔ یوں میں نے سربت کے میرے دفتر میں بڑی سی اچھی جاب کا انتظام کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اجازت لے لی اور وہ میرے ساتھ ہی میرے گھر میں رہنے لگی۔ وہ کوئی 3 ماہ میرے ساتھ رہی اور ہم دونوں کا وقت اتنا اچھا گزرا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن الجھن بس ایک ہی تھی، اس نے میری زبان کو تالا لگا دیا تھا۔ میں اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ جو تھوڑا بہت مجھے معلوم ہو بس یہی تھا کہ تمہارے ساتھ اس کی منگنی برقرار نہیں رہ سکی تھی اور وہ 2.5-3 سال جرمنی میں اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کے بعد کچھ ہی عرصہ پہلے واپس آئی ہے۔ میں نے کہا فائزہ، تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس نے شادی کی ہے یا نہیں۔ میں سچ کہتی ہوں تابش، مجھے اس بارے میں بڑا تجسس تھا، لیکن یہ سوال ان نازک ترین سوالوں میں سے تھا جنہیں وہ کسی صورت سننا پسند نہ کرتی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اپنا وعدہ توڑا تو ایک دم اسے کھو دوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھوں تو میرے گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی ذہنی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی بھاری بوجھ سینے پر لیے پھر رہی ہے۔ اس بوجھ اور دکھ سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے وہ گاہے بگاہے ہنستی بھی تھی، باتیں بھی کرتی تھی، رات گئے تک دفتر میں کام میں بھی لگی رہتی تھی، لیکن سب کے دوران میں اس کا دھیان جیسے کہیں اٹکا رہتا تھا۔ عمران نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، کیا کبھی اس نے آپ سے تابش کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ نہیں، براہ راست تو نہیں، لیکن ایک بار اتنا ضرور پوچھا کہ کیا میری ملاقات کبھی فرا اور عاطف وغیرہ سے نہیں ہوئی؟ میں نے بتایا کہ نہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے اسے تجویز دی کہ لاہور میں اس کے 2-4 رشتہ دار موجود ہیں، وہ ان سے ملے، ہو سکتا ہے کہ وہ فرا اور عاطف کے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ اس کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ میں نے اندازہ لگا لی کہ اپنی کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتی ہے اور نمازی کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ رکھنا چاہتی ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے۔ کیفے کی کھڑکیوں سے باہر ایک ابرآلود دوپہر گرد و پیش کو نیم روشن کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، فائزہ، تم نے کہا ہے کہ وہ 2-3 مہینے تمہارے ساتھ رہی، پھر کہاں گئی؟ فائزہ نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بولی، ایک دن میں فیلڈ ورک کے لیے دفتر سے باہر تھی۔ شام کے وقت واپس آئی تو پتا چلا کہ سرورج چھٹی لے کے چلی گئی ہے۔ اس کے ساتھی آفیسر نے بتایا کہ لمبے قد کا ایک شخص وہاں آیا تھا۔ اس نے کوریڈور میں کھڑے ہو کر سرورج سے 8-10 منٹ کی بات کی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے دل میں کوئی تلخ کلامی ہو رہی ہے، شاید وہ شخص سرورج کو کسی بات پر دھمکا بھی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیگل سائز لفافہ تھا جسے وہ بار بار سرورج کے سامنے کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد سرورج چھٹی لے کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ جب میں گھر جاؤں گی تو وہ وہاں موجود ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں بے چینی سے اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا موبائل بن جا رہا تھا۔ وہ ساری رات میں نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ اگلے روز بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ شام کے وقت بس اس کا مختصر ٹیکسٹ میسج میرے موبائل پر آیا۔ وہ میسج ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔ فائزہ نے اپنے شولڈر بیگ میں سے موبائل فون نکالا اور تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک میسج دکھایا۔ اس ٹیکسٹ میسج میں قریباً 5 مہینے پہلے کی ڈیٹ تھی۔ میسج کچھ یوں تھا، فائزہ، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں بتائے بغیر چلی آئی ہوں۔ میری کچھ ذاتی مصروفیت جن کی وجہ سے میں آ نہیں سکتی۔ بہرحال میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آفس بھی نہیں آؤں گی، میرا استعفیٰ آفس میں مل جائے گا۔ فائزہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے سرورت اس نمبر پر رابطے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نمبر کے علاوہ میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ عمران نے فائزہ سے اجازت لے کر سرگٹ سلگایا اور بولا، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے جو سرورت سے ملنے آیا تھا؟ میں نے کہا ہے نا کہ سرورت نے مجھے اپنے بارے میں بالکل اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کے رہنے کی پہلی شرط ہی یہی تھی کہ میں کچھ پوچھوں گی نہیں۔ جہاں تک اس بندے کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے اس کا شوہر ہو، لیکن اگر وہ شادی شدہ نہیں تھی تو پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میرا دھیان سرورت کی اس شادی شدہ سہیلی کی طرف بھی جاتا ہے جس کے پاس وہ جرمنی آنے کے بعد ٹھہری تھی۔ ہو سکتا ہے وہ سہیلی کا شوہر ہو یا دیور وغیرہ ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی اس سہیلی کا گھر چھوڑنے پر باوجود مجبوری ہوئی تھی۔ عمران نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ سہیلی کے شوہر
یا گھر کی کسی اور مرد کا رویہ سرور سے ٹھیک نہ ہو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران صاحب، ہماری سوسائٹی میں خوبصورت اکیلی لڑکی کے لیے زیادہ تر مرد شکاری ہی ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کا ریشو کم ہے۔ عمران نے سگریٹ کے روشن سرے کو گھورتے ہوئے کہا، اس بندے کا پتہ چلنا چاہیے جو آخری بار سرور سے ملا تھا، یا پھر سرورت کی اس سہیلی سے کچھ پتہ چل سکتا ہے جس کے پاس وہ جرمنی سے آ کر ٹھہری تھی، لیکن اس کا بھی کوئی کھوج کھرا نہیں، میں نے کہا۔ عمران نے پوچھا، دفتر میں جاب حاصل کرنے اور سرورت نے جو قوائف لکھوائے ان سے کوئی مدد نہیں ملتی؟ فائزہ نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا۔ اور وہ سامان جو تمہارے پاس چھوڑ گئی تھی، ہو سکتا ہے اسے کوئی کھوج ملے، میں نے کہا۔ میں نے تو وہ کئی بار دیکھا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو وہ بھی دیکھ لو، فائزہ نے کہا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی موسم کافی ابرآلود ہو گیا تھا۔ دوپہر میں ہی لگ رہا تھا کہ شام ہو گئی ہے، لگتا تھا کہ ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ عمران کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون؟ جی تھانوی صاحب میں بول رہا ہوں ابھی، لیکن وہ کچھ دیر تک دوسری طرف سے کی جانے والی بات سنتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ ضروری سمجھتے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، اوکے۔ فون بند کر کے وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ پیر احمد تھانوی صاحب کی کال تھی، زور دے رہے ہیں کہ بھی آ جاؤں، مریض کی حالت خراب ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا۔ فائزہ بولی، میرا خیال میں آپ کو کوئی ضروری کام ہے، آپ چلیں، میں بھی دفتر کا تھوڑا سا کام نمٹا لوں، آج رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، تفصیل سے بات چیت بھی ہوگی، ابھی آپ کو بہت کچھ بتانا ہے اور آپ سے پوچھنا بھی ہے۔ فائزہ نے اپنے گھر کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر مجھے دیا۔ فائزہ سے رخصت ہو کر ہم جیلانی کی موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور شاہ جمال کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔